اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معہم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. صلوات بھیجئے محمد علیہ محمد. عزیزان محترم، یہ آج کی مجلس برائے ایصال ثواب مرحومین خانوادے اراکین باب العلم فاؤنڈیشن اور ان لوگوں کے لیے جو فرش ازا کی رونق تھے آج ہم میں نہیں ہیں، اپنے تمام مرحوم مومنین مومنات علماء کرام اور راج عظام جو ہم میں نہیں رہے اور تمام شہدائے ملت جعفریہ کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. بسم اللہ. اور ایک گزارش اور ہے آپ سے کہ مجھے صحیح تاریخ تو نہیں یاد، لکھی ہوئی تو ہے میرے پاس لیکن یاد نہیں، لیکن یہی ایام تھے ہمارے قائد مفقود مرحوم مغفور علامہ مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ اللہ مقامہ کی. آپ سے گزارش کروں گا کہ ان کے ایصال ثواب کے لیے بھی ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. بسم اللہ. ایک صلوات عنایت فرما دیجئے محمد علیہ محمد پر. اسے بہتر انداز میں بلند آواز سے ایک صلوات بھیجئے. کل ہم نے بات کا آغاز کیا تھا سورہ حدید کی ایک آیت کے پہلے حصے سے. پہلا حصہ، بعد والا حصہ وہ الگ موضوع انشاءاللہ اس پہ بعد میں بات کریں گے. پہلا حصہ یہ ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، اور بے شک ہم نے رسولوں کو بھیجا روشن نشانیاں دے کے. وانزلنا معہم الکتاب والمیزان، اور ان کے ساتھ کتاب بھی بھیجی اور میزان بھی بھیجا. میزان پر بھی بات ہوگی نا، وہ کتاب تو بھیجی، کتاب کے ساتھ میزان، یعنی خود کتاب اپنی جگہ ہے اور میزان اپنی جگہ. دو لفظوں میں تشریح کر دیں کہ میزان وہ ہے جس پہ پرکھا جائے گا. میزان وہ ہے جس پہ پرکھا جائے گا. کس چیز کو پرکھا جائے گا؟ پہلی بات، بہت ساری چیزیں میزان پہ پرکھنے کی. ایمان بھی پرکھا جائے گا، اسلام بھی پرکھا جائے گا، اور یہ بھی پرکھا جائے گا کہ کس نے کتاب کو سمجھنے میں غلطی کی اور کس نے صحیح سمجھا. ورنہ کتاب کے ساتھ میزان بھیجنے کا سوال پیدا ہوتا ہے نا، کتاب کے ساتھ میزان کیوں؟ کئی جگہ پر ہے میزان کا ذکر ہے، کتاب کے ساتھ میزان کا ذکر ہے قرآن مجید. کتاب بھی بھیجی اور میزان جس کو آپ ترازو کہتے ہیں نا، پلڑ رکھتے ہیں، میزان وزن کرنے کی، تولنے کی جگہ. ضروری نہیں کہ دو پلڑوں والا ہونے. میزان کچھ بھی چیز ہو سکتی. میزان ایک لفظ بھی ہو سکتا ہے، میزان ایک فرد بھی ہو سکتا ہے، میزان ایک نظریہ بھی ہو سکتا ہے. دو نظریے ٹکرائیں تو میزان ہونا چاہیے نا کوئی، کہ میزان کیا ہے، کہ ان میں صحیح کیا ہے اور غلط کیا. میزان، اس لیے میزان ضروری تھا. ورنہ لوگ اپنی اپنی مرضی سے آیات کی تشریح کرتے، تفسیر کرتے. آج تک کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ کر رہے ہیں نا آیات کی تفسیر، اپنی مرضی سے کرتے جائیں. نہیں، میزان کیا ہونا چاہیے؟ میزان کیا چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے پرکھا جائے. یہ ایک بات. دوسری بات، کیوں بھیجا ہم نے؟ وانزلنا معہم الکتاب والمیزان، ہم نے کتاب اور میزان کو کیوں بھیجا؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ یہ انسان عدل اور انصاف کو قائم کر سکے. یعنی بعثت انبیاء کا مقصد کیا بتایا؟ عدل و انصاف. عدل و انصاف جس معاشرے میں نہیں ہوگا وہاں کیا ہوگا؟ انسانیت تباہ و برباد ہو جائے گی. ہر نبی کا ایک ہی مقصد ہے. ورنہ میں نے کل عرض کیا تھا، 2 منٹ میں خلاصہ کر دیں کل کی مجلس کا. ورنہ کسی جابر کو کسی مولوی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. جب تک وہ اس کے نظام سے نہیں ٹکرائے گا وہ مولوی قابل قبول ہے.
وہ مولوی ہو، جو بھی ہو، عالم ہو، علامہ ہو، جو بھی ہو، جو ان کی مرضی کی بات کرے گا اسے کوئی جھگڑا ہے؟ آپ جائیے نماز پڑھیے، افریقہ میں پڑھیے، آسٹریلیا میں پڑھیے، کوئی جھگڑا ہے؟ پڑھو بھائی نمازیں جتنی پڑھنا ہے پڑھو. لیکن جہاں آپ نے سسٹم پر اٹیک کیا، جہاں آپ نے عدالت کی بات کی، جہاں آپ نے انصاف کی بات کی، وہ سسٹم آپ پر ٹوٹ پڑے گا کہ تم جو کرنا ہے کرو. یہی کہتے تھے انبیاء سے، یہی کہتے تھے نا اس وقت کے جابر حکمران کہ آپ کو جو کرنا ہے کیجئے، ہماری طرف مت آئیے. ہاں اگر ہمارے فیور میں فتویٰ دینا ہے تو خوشی خوشی دے دیجئے، ہماری حمایت میں. آج بھی وہی ہے نا حساب کہ جو ملا درباری بن جائے، جو ملا حکمرانوں کی حمایت میں فتوے دے، حکمرانوں کے ساتھ کھڑا ہو جائے، تو سمجھ لیجیے کیا ہے یہ. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ دین فروش، اکل السحت، انگارے کھانے والا، اپنے پیٹ میں انگارے بھرنے والا. تو معیار ہو گیا. تو وہی مولوی ان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ نور نظر بن جاتا ہے. وہی مولوی ان کی آنکھوں کا تارہ بن جاتا ہے. پوری تاریخ ہے، ہسٹری ہے، وہ کردار آپ کے آج بھی آپ کے سامنے آتے چلے جائیں گے. مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں، میں اپنی زبان کیوں خراب کروں خواہ میں. تو آپ کے سامنے آتے چلے جائیں گے کیا ہوتا ہے. اور کسی ایک مکتب سے تعلق نہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا. یہ دین فروش ہر جگہ موجود ہوتے ہیں جو عدل پر حملہ کرتے ہیں. کون سا عدل؟ جو اصول دین میں دوسرے نمبر پر ہے، توحید اور عدل. اسی لیے تشیع کا یہ افتخار ہے کہ تشیع میں عدالت کو توحید کے بعد سب سے پہلے رکھا گیا. یعنی اگر عدل ہے تو ٹھیک ہے، عدل نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. عدالت ہونی چاہیے، عدالت معاشرے میں عدالت. اس لیے ہر نبی کی بعثت کا مقصد پروردگار عالم نے خود بتایا، ہم نے نہیں بتایا. جھگڑے کی بات نہیں ہے. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. کیوں ہم نے ان کو بھیجا؟ کیوں ہم نے ان کو مبعوث کیا؟ کتاب کے ساتھ، میزان کے ساتھ. میزان کا تعلق عدالت سے ہے نا بھائی، عدل سے ہے نا میزان کا تعلق. اس لیے ان کو بھیجا تاکہ عدالت قائم کریں، تاکہ وہ جو لوگوں کے ساتھ ناانصافیاں ہوتی ہیں ان کا خاتمہ کریں. سورہ مائدہ میں بھی ہے، مگر آج سورہ نساء کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کر دی. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. اور یہی بات آل عمران میں کس طرح سے ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. یہ میں نے دونوں اس لیے پڑھ دی کہ پہلے والی پڑھتا تو جس کو وہ یاد ہے وہ کہے مولانا نے آیت غلط پڑھ دی. میں آیت غلط نہیں پڑھ رہا، ایک آیت میں پہلے قسط، ایک آیت میں بعد میں. تو سورہ نساء کی آیت میں کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم. تاکید دیکھیے آپ، تاکید دیکھیے آپ. اس کے بعد انشاءاللہ دیکھیے مضمون کہاں تک جاتا ہے. اے ایمان والو، اللہ کی خاطر انصاف اور عدل کے لیے گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ. چاہے یہ گواہی تمہارے خلاف ہی کیوں نہ جائے. ہے نا بعض لوگ ایماندار معاشرے میں کہتے ہیں بھئی بے شک میں بھی اس برائی میں شریک ہوں لیکن برا تو برا ہے نا، کہتے ہیں نا کہ برا تو برا ہوتا ہے. دیکھیے انسانی فطرت کی بات بتا رہا ہوں، لیکن یہ وہ لوگ کرتے ہیں کہ جن کے دل میں انصاف ہے، جن کا ضمیر زندہ ہوتا ہے. جن کا ضمیر زندہ ہوتا ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کے لفظ، ان کی زبان پہ آپ کو جملہ نظر آئے گا بے شک میں غلط ہوں لیکن بات یہ صحیح ہے جو یہ آدمی کہہ رہا ہے. بے شک میں غلط ہوں لیکن بات وہی صحیح ہے جو یہ عالم کہہ رہا ہے. بے شک میں بھی اس برائی میں ہوں لیکن بات وہی ہے جو یہ ہے. اس کا مطلب وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ. چاہے یہ گواہی تمہیں اپنے ہی خلاف دینی پڑ جائے. اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا کتنا مقام ہے. یعنی کتنے گناہ اس کے ویسے کم ہو جاتے ہیں جو اپنی غلطی کا اقرار کر لے. اللہ کی بارگاہ میں ایسا ڈھیٹ نہ بنے کہ صبح سے شام تک جھوٹ بولتا رہے، خباثتیں کرتا رہے، اپنی منحوس شکلیں چینلز پہ دکھاتا رہے صبح سے شام تک، جن کو دیکھنے سے کراہت ہوتی ہو، جن کا کام ہے کو جھوٹ بھی ایسے بولتے ہوں کہ جانتے ہیں ان کے چہرے پہ چہرے بتا رہے ہوتے ہیں کہ جھوٹے ہیں، ان کے چہرے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو سمجھ گئے آپ. ابھی اور آگے لے کے چلتے ہیں کہ مولا نے ان کے بارے میں کیا فرمایا. لیکن ابھی چلیے، ابھی بات پہلے واضح ہو جائے. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ. چاہے تمہیں یہ گواہی اپنے والدین کے خلاف ہی کیوں نہ دینی پڑے. اگر باپ معاذ اللہ ایک مثال دے رہے ہیں کیونکہ قرآن نے دی ہے، برا ماننے کی بات نہیں ہے، اور ایسا ہوتا ہے نا دنیا میں کہ والد چور، والد ڈاکو، والد لٹیرا، والد منی لانڈرنگ کرنے والا، والد معاشرے کو لوٹنے والا،
اور بچے بیچارے بس وہی کھا رہے ہیں حرام کی کمائی، چپ ہے، کہا کہ نہیں، اگر جانتے ہو کہ تمہارا باپ یہ کام غلط کر رہا ہے تو گواہی دو اس کے لیے کہ یہ غلط ہے۔ اور ایسے ہیں دنیا میں جنہوں نے اپنے ماں باپ سے بغاوت کی۔ ماں باپ سے بغاوت کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی توہین کرنا، ان کے ماں باپ کا مقام اپنی جگہ، لیکن جب گواہی دینے کی بات آئے، جب گواہی دینے کی بات ہے، یہ وہ استثناء، یہ وہ مقام کہ وہ قرآن مجید جو والدین کے لیے کہہ رہا ہے کہ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، خبردار اپنے ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنا، اونچی آواز سے بات نہ کرنا، انہیں جھڑکنا بھی نہیں۔ وہی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر حق کی خاطر، کس کی خاطر؟ حق کی خاطر، حق کی خاطر اور ظلم کے خلاف اگر تمہیں اپنے باپ کے خلاف بھی گواہی دینی پڑے تو تمہیں گواہی دینے کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا۔ اور بتائیے کربلا میں ایسی مثالیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہیں کہ نہیں ہیں کہ باپ نے بیٹے کو چھوڑ دیا، بیٹے نے باپ کو چھوڑا، باپ نے بیٹے کو چھوڑ دیا حق کی خاطر کہ نہیں میں حق کی طرف جاؤں گا، میں حق کے راستے پر جاؤں گا۔ بہت مثالیں انصار حسینی میں ہم پیش کر بھی چکے اور لکھ بھی چکے، ان مثالوں کو سمجھ میں آ گئی کہ ماں باپ کو مقام اپنی جگہ، توہین نہ کرو، جھڑکو مت، لیکن جب حق کی بات آ جائے، کیونکہ حق کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ، هو الحق، تو ماں باپ کا درجہ ہے حق کے بعد، ماں باپ کا درجہ ہے اللہ کے بعد۔ اس لیے سمجھ لیجئے گا اس بات کو، قرآن مجید میں جہاں بھی والدین کی اطاعت کا ذکر آیا ہے پہلے اللہ کی اطاعت، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی جہاں اللہ کی اطاعت سے ماں باپ کی اطاعت ٹکرا جائے تو وہاں کس کی اطاعت کرنی ہے؟ وہاں اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، پہلے کیا عہد لیا؟ پہلے عہد یہ لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی اطاعت، عبادت نہیں کرو گے۔ بعد میں والدین کا ذکر، والدین کا مقام پہ میں پڑھتا رہتا ہوں، آپ جانتے ہیں میرا خیال ہے سب سے زیادہ میں ہی پڑھتا ہوں والدین کے حقوق پہ، لیکن جب حق کی بات آئے، کیونکہ حق کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ ہے۔ جب حق، یعنی جس نے حق کے خلاف گواہی دی گویا اس نے اللہ کے خلاف گواہی دی ہے۔ جو حق کے خلاف گواہی دے گا صرف یہ سوچ کر کہ میرا باپ ہے، میرا بھائی ہے، اس کا فیور کر دو، میری برادری کا، میرا خاندان کا، نہیں، یہ نہیں چلے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین او الاقربین، سب آ گئے، خاندان بھی آ گیا، برادری بھی آ گئی۔ نہیں، جہاں سچ کی بات ہو وہ نہ باپ، نہ بھائی، نہ بہن، نہ ماں، نہ برادری۔ اسلام میں، اول اسلام میں کیا کچھ نہیں ہوا؟ ہوا کہ نہیں ہوا؟ بیٹے چھوڑ کے اسلام کی طرف آ گئے یا باپ اسلام کی طرف آ گیا، لڑے بدر میں ایک دوسرے کے مقابلے پر لڑے، کیوں؟ حق کی بات۔ پہلا حق کس کا ہے؟ اللہ کا، پہلا حق اللہ کا ہے، بعد میں دوسرے رشتے آتے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اب دیکھیے میرا ہمیشہ کی طرح خشک بیان ہوتا ہے، کوئی آج پہلی بار تو نہیں، لیکن درود بلند آواز سے بھیجیے محمد آل محمد۔ بات واضح ہو گئی؟ یعنی عدل قائم کرنے کے لیے ہم نے انبیاء کو کیوں بھیجا؟ تاکہ روئے زمین پر عدل قائم کریں۔ اب آئیے، اچھا گواہی دینے میں یہ بھی نہیں، چاہے وہ غنی ہو چاہے فقیر، یعنی سرمایہ دار ہو یا غریب، اس کے لیے گواہی دو، حق کے لیے گواہی دو۔ ایسا معاشرہ نہ ہو جائے کہ غریب پر ظلم ہوتا چلا جائے، وہ بیچارہ اس قابل بھی نہ ہو کہ رپورٹ درج کرا سکتا ہے؟ نہیں، کہاں سے وکیل کرے گا، کہاں سے عدالتیں لڑے گا، اور عدالت جاتے جاتے راستے میں اس کو مار دیا جائے گا، نہیں مارا جائے گا، اس کے گھر والوں کو اٹھا لیا جائے گا۔ یہ ہے معاشرہ، ظلم کے معاشرے نہیں چلتے۔ اس پہ بعد میں بات کریں گے تفصیل سے، لیکن ابھی پہلے عدل کی آپ کو ذرا سا بتا دیں گے۔ قرآن مجید میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اب آئیے سورہ مائدہ میں 8ویں آیت، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا ھو اقرب للتقوی۔ یہ اب سورہ مائدہ کی آیت، 8ویں آیت۔ پہلے سورہ نساء کی ہم نے آپ کے سامنے بیان کی، اب یہ سورہ مائدہ۔ توجہ دیکھیے، میں جو آپ جانتے ہیں کہ جو مجالس پڑھتا ہوں زیادہ تر اس کا تعلق آپ کے اطراف سے ہوتا ہے، مشاہدے کی مجالس پڑھتا ہوں، ادھر ادھر خوابوں کی دنیا میں آپ کو لے کر میں نہیں جاتا، میں سامنے کی بات کرتا ہوں تاکہ کچھ لوگوں کی بات سمجھ میں آ جائے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور خدا نہ کرے جو نوشتہ دیوار میں دیکھ رہا ہوں، اللہ کرے کہ وہ غلط ہو، اچھا نہیں ہے۔ جو لکھا ہوا آ رہا ہے نا سامنے دیواروں پر، وہ اچھا نہیں ہے، جس کو کہتے ہیں نوشتہ دیوار، وہ اچھا نہیں ہے۔ اپنی انا میں، اپنی ضد میں لوگ
اس ملک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، اس سرزمین کے ساتھ، اور علل اعلان کہہ رہے ہیں، پوری دنیا میں ان کے بیانات چل رہے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے ہمیں کسی کی پرواہ نہیں، جمہوریت ہو نہ ہو، غیر جمہوریت، سن رہے ہیں نا آپ؟ اس کا کیا مطلب؟ ہمیں حب الوطنی کا درس دینے والے کتنے بڑے حب وطن دیکھ لیجئے آپ، کہ انہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ حل ہونا چاہیے، بس کچھ رہے یا نہ رہے۔ ایسے لوگوں کے درمیان میں ہم پھنس گئے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت کرے، ہماری سرزمین کی حفاظت کرے۔ ہم مر جائیں گے بھائی، ہمارا ملک باقی رہے، کیونکہ جن لوگوں کے ہاتھوں میں اس وقت سسٹم ہے، نظام ہے، انہیں کچھ پرواہ نہیں، وہ اندھے ہو چکے انتقام کی آگ میں۔ ان کے سامنے صرف ایک ہی چیز ہے، انتقام۔ کیسی عدالت؟ کہاں کی عدالت؟ کون سی عدالت؟ کیسی عدلیہ؟ عدالت یہ ہے کہ مولا عارفان کے گھر میں ایک شخص آ کے مہمان بنا، اور آپ جانتے ہیں کہ مولا پذیرائی کرتے تھے نا مہمانوں کی، مہمان بنا، خوب رکھا۔ دیکھیے سازش کیسے ہوتی ہے، آج بھی یہی ہوتا ہے۔ تھوڑے دن رہنے کے بعد اس کا کوئی کسی آدمی کے ساتھ مقدمہ تھا، جب لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا یہ تو مولا کا مہمان ہے، مولا کے ساتھ رہتا ہے، مولا کے ساتھ مسجد آتا ہے، مولا کے ساتھ مسجد جاتا ہے، ظہر بھی، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی، فجر بھی، مولا۔ پھر اس نے جب یہ سارا مشہور ہو گیا معاشرے میں، پھر اس نے اپنے مخالف کے اوپر مقدمہ کر دیا، جو اس کا مقدمہ تھا سچ تھا غلط تھا بحث اس سے نہیں، کر دیا۔ اب وہ ڈر گیا سب کہ بھئی یہ تو مولا کا مہمان ہے، مولا کے گھر میں رہتا ہے، میرا حشر کیا ہوگا؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا آج، کہ کسی بھی لٹیرے کو اپنا دوست بنا لو، کسی غاصب کو اپنا دوست بنا لو، کسی چور کو خاندانی چور، آج کل تو خاندانی چور چل رہے ہیں نا، چوتھی پانچویں چھٹی پشت سے چوری چور چلے آ رہے ہیں، انگریزوں کے زمانے سے چور چلے آ رہے ہیں، سارے وہی سلسلہ ہمارے اوپر مسلط ہو گیا۔ مولا کے گھر میں مہمان ہے، اس نے کیس کر دیا۔ اب ڈر گئے لوگ، قاضی بھی ڈر گیا کہ بھئی میں کیا فیصلہ کروں، یہ تو مولا کا خاص آدمی ہے، مولا کا خاص آدمی ہے، دوست ہو گیا، جسے آج کل نہیں ہوتا۔ وہ میرے ساتھ ایک آدمی رہے گا، خیر میری تو کوئی حیثیت نہیں، میں تو چھوٹا سا انسان ہوں، حقیر فقیر، میری کیا اوقات ہے، لیکن فرض کر لیں کوئی میرے ساتھ رہ جائے، کئی دن تک میرے ساتھ رہے، تو لوگ تو یہی کہیں گے نا کہ مولانا کا مصاحبین میں سے ہے، اور اکثر ہوتا ہے ہمارے ساتھ۔ وہ تصویریں بھی لگا دی اس نے، آج کل سیلفی لینا کون سی بڑی بات ہے، چلتے چلتے سیلفی لے لو، تصویریں لے لو۔ میں تو اتنا کتراتا ہوں، پھر بھی سینکڑوں ہزاروں میری سیلفیاں گھوم رہی ہیں سوشل میڈیا پہ، لوگوں کے ساتھ گھوم رہے ہیں، ٹھیک کوئی بات نہیں، لے رہے ہیں بچے ہیں شوق میں، اب ہمیں کیا پتا کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ اب اس نے اپنا کیش کرانا شروع کر دیا نام، وہ تو مولانا کا خاص آدمی ہے، وہ لوگ ہمیں فون کر رہے ہیں، مولانا وہ آپ کے فلانے نے، آپ کے ساتھی نے ہمارے ساتھ یہ کہتے ہیں، بھئی میرا کون سا ساتھی کا فلاں صاحب، میں نے کہا میں فلاں صاحب کا نام بھی نہیں جانتا، کون صاحب ہیں بھئی، وہ تصویریں مجھے بھیج رہا ہے، یہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے گھر پہ، آپ کے، سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ کس طرح سے مس یوز۔ اب اس زمانے میں یہ سب تو نہیں تھا نا، اب ادھر ساتھ رہنا۔ تو پہلا کام مولا نے کیا کیا، جیسے ہی مولا کے علم میں آیا، یہ آپ سب کو سبق دے رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، اور ایسا کرتے ہیں، کرنے والے کرتے ہیں، کیا ہے الحمدللہ، ایسا کیا ہے کہ جیسے ہی وہ آیا گھر پہ، اس کا بستر اٹھایا ساتھ، اب نکل جائیے آپ، مہمانی ختم ہو گئی، جب تک آپ میرے مہمان تھے، اب آپ میرے گھر سے دیکھ رہے، مولا کہاں جاؤں، کہیں بھی جاؤ، میرے گھر سے جاؤ، تم نے مقدمہ کر دیا عدالت میں، تاثر یہ جا رہا ہے کہ تم میرے خاص آدمی ہو، تم میرے خاص آدمی نہیں ہو، تم پردیسی تھے، تم مہمان بنے، میں نے مہمان رکھ لیا، اب نکل جاؤ میرے گھر سے۔ کھڑے کھڑے گھر سے نکال دیا علی جیسے انسان نے۔ آپ دیکھیں نا، اخلاقیات میں کوئی کائنات میں اس خاندان سے بڑھ کر ہے ایسا فرد، ایسا علی کہ راستے میں ایک ہمسفر ملا، یہودی ہمسفر ملا، باتوں میں چلتے رہے، ایک مقام آنا تھا جہاں مولا کا راستہ جدا، مولا کو کوفے جانا ہے، اسے بصرے جانا ہے۔ جب اس مقام پر پہنچے تو پھر بھی باتیں اتنی ہو رہی تھی کہ چلتے رہے ساتھ، بہت دور جانے کے بعد اسے احساس ہوا کہ میرے ہمسفر کو تو کوفے جانا تھا، تو ایک دم کہنے آپ کا راستہ تو وہ تھا، کہتا ہاں مجھے وہیں جانا تھا، لیکن اچھا نہیں لگا، تو میرا ہمسفر ہے، باتیں کر رہا تھا، صلوات بھیجیے محمد آل محمد، یا
دیکھیے ہم اب رمضان کا مہینہ تو اخلاقیات ساتھ ساتھ چلے گی نا، اس کے بغیر تو مزہ نہیں آئے گا آپ کو روزوں کا. تو اب آپ دیکھیں مولا کیا فرمائے، نہیں تو میرا اسے نہیں معلوم کہ امیر المومنین ہے، اسے نہیں معلوم کہ علی ہے، ابو طالب کا بیٹا علی ہے، امیر ہے مسلمانوں کا، ظاہری باطنی تو ہے ہی، ظاہری طور پہ بھی امیر ہے اس وقت. تو ایک دم کہنا تو بہت دور آگے کرنا ہی، یہ تیرا حق تھا، تو میرا ہم سفر تھا، چند قدم چلنا ہم سفر کے ساتھ، یہ اس کا حق ہوتا ہے. تو آپ تو بہت دور تک گئے، کوئی بات نہیں، تیری بات مکمل نہیں ہوئی تھی اس لیے میں سنتا ہوا. اب آپ نے دیکھا کہ وہ شرمندہ ہو گیا، کہتا اچھا تعارف تو کرا دیں. کہا تعارف میں تجھے کیا کراؤں، میں اللہ کا بندہ ہوں. تیسرا کوئی شخص گزرا تھا، وہ جناب اس نے جو کہتے ہیں نا فرشی سلام کرنے شروع کر دیے مولا کو. مولا کہنے لگے تو نہیں جانتا کون ہے؟ کہا علی ابن ابی طالب امیر المومنین. قدموں میں گر گیا، اسلام قبول کر لیا. یہ ہے بادشاہ، یہ ہے حاکم، یہ ہے حکمران. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ حاکم ہے، یہ حکمران ہے، یہ اس کا عمل ہے یہاں کسی کا عمل؟ کوئی ذرا سا بادشاہ وزیر تو چھوڑ دیں، کوئی اس کا چھٹ بھیا بھی ہوگا نا، ہم تو چھٹ بھیا کہتے ہیں، آپ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، چھوٹو کہتے ہوں گے شاید. جو مشیر وزیر کا چھوٹو بھی ہو نا، چھٹ بھیا بھی ہو نا، تو وہ بھی ایسے چلتا ہے جیسے وہ خود حاکم ہو. وہ یہ کوشش نہیں کرے گا کہ دوسرا ساتھ دوں، بلکہ تو یہ انتظار کرے گا 5-6 میرے ساتھ آئیں تو میں چلوں ذرا میرا. آپ سے زیادہ کون اچھی طرح اس کو جانتا ہوگا ہے؟ بغیر مصاحبین کے تو آج کل پڑھنے والے بھی نہیں آتے بھائی. وہ کہتے 15-20 مصاحبین کا بندوبست کرو تاکہ پتہ تو چلے کہ میں پروٹوکول کے ساتھ آ رہا ہوں. وہ جو بیچارہ اکیلا آ جائے کہتے ہیں حسن ظفر آ رہا ہوگا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے ذرا سا 2-4 قدم آگے تشریف لے آئیے، مجھے اچھا لگے گا. جزاک اللہ. اب آ رہے ہیں نا لوگ تو اچھا لگتا ہے، قریب قریب ہو کے بیٹھے. ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجیے. باہر نکال دیا اس کو. یعنی میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایسا شخص کہ جو اس جگہ پر ہو، اخلاق حسنہ کی اس منزل پر کہ کائنات میں کوئی دوسرا نہیں ہے، اللہ کا رسول ہے یا وہ ہے، ٹھیک ہے نا. ایسا فرد کہ جو کافر کے ساتھ یہ رویہ رکھ رہا ہو، بتائے بغیر، یہ بھی نہیں کہ کوئی اس پر احسان کرو کہ میں امیر المومنین دیکھو تمہارے ساتھ، اس کو تو معلوم ہی نہیں کون ہے، لیکن حق رفاقت ہم سفری کا حق ادا کر رہا ہے کہ نہیں اس کے ساتھ جانا چاہیے، تھوڑی دور تک یہ بات کر رہا ہے، اس کی بات مکمل کر لو. ایسی بات ہے. وہ علی کھڑے بیٹھنے نہیں دیا اس کو، اٹھو نکلو یہاں سے. کیوں؟ بات آ گئی عدالت کی. بات کس کی آ گئی؟ بات عدالت کی ہے. عدل علی خطرے میں پڑ جائے گا، عدالت علی خطرے میں پڑ جائے گا. اور پھر اسی کیس میں جب بلایا گواہی کے لیے علی کو، قاضی شرح ابن حارث نام موجود ہے. قاضی شرح ابن حارث کھڑا ہو گیا علی کو دیکھے، کہا تو نے یہ پہلی ناانصافی کی. مولا سے کہتے پہلی ناانصافی کی تو نے، پہلی بے عدالتی کی تو نے، کیوں کھڑا ہوا میرے لیے؟ جبکہ عدالت میں ہر فریق برابر ہوتا ہے. عدالت میں ہر فریق برابر ہوتا ہے. کیسے تو نے یہ حرکت کی کہ میرے لیے کھڑا ہوا؟ سلام کے لیے منع کیا علی نے کہ خبردار سلام نہ کرو. قاضی سے کہہ رہے ہیں سلام کرو تو سب کو کرو، اور اگر جواب دو کسی کے سلام کا تو سب کو دو، تاکہ کسی کو یہ احساس نہ ہو کہ کوئی خاص آدمی ہے جسے قاضی نے سلام کیا ہے. یہ ہے علی، یہ عدالت بتا رہا ہے. اسی لیے مولا کا ساتھ یہ ہوا نا جو کچھ ہونا تھا. ایسی عدالت والے کے ساتھ ہی تو ایسا ہو سکتا تھا نا. بس مقصد کیا تھا؟ مشیت کا مقصد کیا ہے کہ عدالت میں جو معاشرے میں جو پسا ہوا طبقہ ہے. کل میں کبھی ظاہر سحری میں آپ جانتے ہیں دیکھنا ہی پڑ جاتا ہے الٹا سیدھا کچھ نہ کچھ. جب کوئی فون کر دیتا ہے بھائی یہ تو دیکھ لے، ورنہ میں تو دماغ خراب ہو جاتا ہے، میں تو دیکھتے بھی نہیں ہوں. تو کسی نے کہا مجھے کہ یہ ضرور دیکھیں کیا بکواس کر رہا ہے. میں لگا دیا تو بکواس کر رہا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. یہ غربت ہم صبر کرنا چاہیے انسان کو. یہ اللہ اس کے بدلے وہاں یہ دے گا، اس کے بدلے وہاں وہ دے گا، اس کے بدلے وہاں وہ دے گا. ان سے یعنی یہ اسلام ہے. اللہ یہ چاہتا ہے. معاذ اللہ تم کیا بتانا چاہ رہے ہو کہ اللہ ظلم کرتا ہے؟ معاذ اللہ وما یرید ظلما للعباد. اللہ کبھی اپنے بندوں پر ظلم کبھی نہیں کرتا. اصول ہے، کیونکہ ظلم عدل کے خلاف ہے.
سمجھ گئے نا آپ؟ ہر چیز کی ایک ضد ہوتی ہے نا. تو اللہ عادل ہے. دوسرا اصول ہے عدل. تو ظلم کہاں سے آ جائے گا وہاں؟ ظلم تو عدل کی ضد ہے نا. ظلم عدل کی ضد ہے. ظلم کہاں سے آ جائے گا؟ نہیں. ظلم کون کرتا ہے؟ تم کرتے ہو، بندے کرتے ہو. اللہ نے سب کو دیا، برابر کا دیا دنیا میں. یہ وہ استحصالی نظام ہوتا ہے جسے آپ کوئی بھی نظام کہہ لیں، سرمایہ داری نظام کہہ لیں، استعماری نظام کہہ لیں، جاگیرداری نظام کہہ لیں، وڈیرہ شاہی کہہ لیں. حضرت آدم نے دی تھی ان کو زمینیں. اللہ نے دے کے بھیجا تھا، اتنے ہزار ایکڑ تیرے، اتنے ہزار ایکڑ تیرے، اتنے ہزار. کہاں سے آئے؟ قبضہ ہوا نا زمینوں پہ. چاہے لشکر کشی کر کے کیا، چاہے فوجوں کے ذریعے قبضہ کیا. نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ کی مخلوق پس کے رہ گئی، بھوک میں، غربت میں، فاقوں میں پس کے رہ گئی. نہیں ملا ان کو کچھ. تو ظلم تم کر رہے ہو، الزام لگاتے ہو اللہ پہ، حق تم نہیں دیتے. بیمار ہو جائے اس کے پاس علاج کے پیسے نہیں، نہ علاج کرا سکتا ہے، اس کے نام پہ جو دوائیں ہیں وہ بھی کم بخت بیچ کے کھا جاؤ. یہ عدل ہے؟ موضوع یہی ہے میرا. میں کیا کروں؟ آتی ہے نہیں آتی دوائیں؟ وہ نام نہاد چھوٹی موٹی جتنی صحیح سرکاری اسپتالوں کے لیے دوائیں آتی نہیں آتی؟ بازار سے خریدو کیونکہ وہاں سے بک جاتی ہیں. تو کون ظلم کر رہی ہے؟ معاذ اللہ اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے، یا یہ شیطان صفت، یہ انسانوں کا خون پینے والے لوگ کر رہے ہیں. یہ کون کر رہا ہے؟ یہ انسانوں کا خون پینے والے لوگ کر رہے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے اس کا؟ اتنا ان کو دبایا جاتا ہے، اتنا ان کو دبایا جاتا ہے. فرعون کے خلاف ہی دیکھ لیجئے نا آپ کہ کتنا دبایا اس نے، کتنا دبایا. لیکن آخر میں کیا ہوتا ہے جب یقین ہو جاتا ہے اس غریب انسان کو، مزدور کو، کسان کو کہ اب تو مجھے ویسے بھی مرنا ہے، اب میں بچوں گا کہاں؟ لہذا کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ بغاوتیں اٹھتی ہیں، پھر انہیں باغیوں کا نام دیا جاتا ہے، پھر انہیں غداروں کا نام دیا جاتا ہے، جو سسٹم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، جو نظام کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں. ان کو غدار، ان کو باغی قرار دو. یہ بشریت کی تاریخ ہے. کیوں؟ عدالت نہیں ہے، عدل نہیں ہے، عادل نہیں ہے. اس ملک میں تو بڑا اچھا ہے سب کچھ. صبح شام دیکھ رہے ہیں نا آپ ماشاءاللہ کیسے کیسے فیصلے آ رہے ہیں ماشاءاللہ. اللہ سلامت رکھے ان ججوں کو. امریکہ کو دے دے، اللہ کرے. اسرائیل کو دے دے. میں تو دعا کر رہا ہوں بھائی، توہین عدالت نہیں کر رہا. اللہ اسرائیل کو دے دے، ہندوستان کو دے دے، یورپ کو دے دے. یہ سارے جج انشاءاللہ 6 مہینے میں اتنی ترقی کر جائیں گے جتنی ہم نے کر لی ہے. ہم نے 75 سال میں کی، وہ 6 مہینے میں کر لیں گے انشاءاللہ. یہ دعا کیا کرو آپ. صلوات بھیجیں محمد آل محمد پر. بس جب تک قضا کا محکمہ درست نہیں ہوگا. جناب داؤد کی صفت کیا تھی؟ جناب سلیمان علیہ السلام. جناب داؤد کے فیصلے تو مشہور ہیں، کبھی موقع ملا بتا بھی دیں گے آپ کو کہ داؤد نے کیا کیا تھا. عدل کو قائم کیا تھا. جب عدل قائم ہوا تو معاشرے میں کمزور ترین انسان کو خوف نہیں ہوتا تھا حاکم کے خلاف کھڑے ہو کر بات کرنے کا. ہے نا ایسا؟ مولا کے سامنے آ جاتے تھے، نہیں آ جاتے تھے، مسجد میں کھڑے ہو جاتے تھے، عدالت میں دعویٰ دائر کر دیتے تھے. کوئی خوف تھا؟ انہیں یہ خوف نہیں تھا کہ میں جب باہر عدالت سے نکلوں گا تو لاپتہ ہو جاؤں گا. انہیں خوف نہیں ہوتا تھا کہ عدالت سے نکلوں گا تو مجھے اٹھا لیا جائے گا. انہیں خوف نہیں ہوتا تھا کہ عدالت سے نکلوں گا تو کہیں ندی سے میری لاش نکلے گی، کہیں کھیتوں میں میری لاش پڑی ہوگی. کیوں؟ عدالت ہے، عدالت. اب یہ عدالت اس طبقے سے، استحصالی طبقے سے کیسے برداشت ہوتی؟ برداشت کر سکتے تھے وہ یہ عدالت؟ نہیں برداشت کر سکتے تھے. لہذا علی کے خلاف بھی کون سا ٹولہ کھڑا ہوا جو اس عدالت کو نہیں چاہتا تھا. کیوں؟ اس عدالت کے سامنے وہ استحصال نہیں کر سکتا تھا. یہ نہ سمجھیے گا کہ مغرب میں بڑی زبردست عدالت ہے، نہیں، لیکن انہوں نے پھر بھی اپنے معاشرے میں اپنے لوگوں کو ایک حد تک دیا تو ہے نا بھائی. کچھ تو ان کے لوگ مطمئن تو ہیں کہ ہاں بھائی مجھے کورٹ میں سزا نہیں ملے گی، انصاف ملے گا، انصاف. ان کو یہ تو ہے نا. ٹھیک ہے کہ دنیا کے ساتھ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ سب کے سامنے، کہ دنیا میں کہ شام میں ان کی عدالت نظر آ جاتی ہے، یمن میں ان کی عدالت نظر آ جاتی ہے، عراق میں ان کی عدالت نظر آ جاتی ہے، کشمیر میں ان کی عدالت نظر آ جاتی ہے. ہر جگہ جہاں جہاں وہ مار رہے ہیں، کوٹ رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، سب جگہ ان کی عدالت نظر آ جاتی ہے.
لیکن اپنے معاشرے میں تو لوگوں نے ان کو عدالت دی ہے نا، لوگوں کو عدالت دی ہے نا، ان لوگوں نے اپنے معاشرے میں دی، اپنے معاشرے میں عدالت دی۔ قضا کا محکمہ سب سے اہم ترین جس پر حکومتیں قائم رہتی ہیں وہ ہوتی ہے قضاوت، عدالت۔ انوشیروان عادل کا اگر نام زندہ ہے تو کیوں؟ مسلمان تھوڑی تھا، اہل اسلام تھوڑی تھا، اسلام سے پتہ نہیں کب پہلے گیا تھا، یا اسلام آنے سے پہلے کا نہیں، برابر حضور کے کہتے ہیں روایات میں کہ حضور پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ جب آمد ہوئی تو اس وقت اسی کا دور تھا۔ ایک روایت بھی ملتی ہے، واللہ عالم بالصواب، میں روایت کی سند کے بارے میں بات نہیں کر سکتا، لیکن ایک روایت ہے آپ سے منسوب کہ میں انوشیروان عادل کے زمانے میں پیدا ہوا تھا۔ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ میں اس کی سند کے بارے میں یقین نہیں ہے مجھے، یعنی میری نظر سے ایسی کوئی سند گزری نہیں ہے، لیکن ہے، روایت ہے، کیونکہ انوشیروان عادل کا زمانہ تھا۔ انوشیروان عادل کا کیوں؟ عدالت کرتا تھا، عدالت قائم کی تھی اس کے دربار کا بھی یہی حال تھا کہ غریب عورت بھی آگے بادشاہ پہ دعویٰ کر رہی ہے، وہ جو تیرا فلاں محل بن رہا ہے، تیرے سپاہیوں نے میری جھگی گرا دی۔ تو اس نے کہا اماں پیسے لے لو، اس کے نہیں پیسے نہیں، مجھے اپنی زمین چاہیے، مجھے نہیں چاہیے تیرے پیسے۔ تو انوشیروان عادل نے حکم دے دیا کہ اس کا حصہ چھوڑو، باقی میں محل بناؤ۔ ہمیشہ وہ عیب رہا، لیکن اس نے بے عدالتی نہیں کی، کیا کہ نہیں اس کا حق ہے، میں کیسے زبردستی اس سے لے لوں، میں زبردستی اس کا حق نہیں لے سکتا، یہ اس کا حق ہے، اس کو دے دو۔ یہ ہے عدالت۔ جب عدالت نہ ہو، یہاں ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں پتہ نہیں قائد اعظم نے کیسے کس کی زمین پہ پاکستان بنا دیا، ہمیں تو آج تک یہی سمجھ میں نہیں آیا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ہے ایسا؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا۔ اہم بات ہے، اور خبردار کسی قوم کی دشمنی تمہیں عدالت کے راستے سے خارج نہ کر دے۔ میرا آپ کا جھگڑا ہے، لیکن کسی بات میں آپ صحیح ہیں، اور کیونکہ میرا آپ سے جھگڑا ہے میں کہوں گا نہیں اسی نے کیا ہے، حالانکہ میں جانتا ہوں کہ وہ بندہ صحیح ہے۔ یہ اکثر یہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، سوشل میڈیا پہ دیکھ لیجیے آپ، صبح سے شام تک ایسی ہے نا۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ بات صحیح ہے کہ بات غلط، بات یہ ہے کہ اس نے ہمارے بڑے کے خلاف بولا ہے۔ جب ہمارے بڑے کے خلاف بولا تو کیسی دلیل، کہاں کی دلیل، کیسی حجت، کیا بات، لگ جاؤ اس کے پیچھے، اور جواب نہیں، دلیل کا جواب بھی نہیں ہوگا، گالیاں ہوں گی جو اور تسلی دے دیتی ہیں کہ چلو خدا کا شکر ہے کہ ہم حق پر ہیں۔ نہیں، خبردار ولا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا، ایسا نہ کرنا کہ کسی کی مخالفت تمہیں عدالت کے راستے سے ہٹا دے۔ ہمارے ساتھ بھی ایسے بہت سے مرحلے پیش آتے ہیں جب لوگ ہمیں پتہ نہیں کیا کیا کچھ بھیج دیتے ہیں، ہم ان کو یہی سمجھاتے ہیں کہ نہیں بیٹا ایسا نہیں ہے، دشمنی میں ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کے خلاف جھوٹ سچ جو مرضی لگاتے چلے جاؤ، نہیں ایسا نہیں، جو بات ہے بس وہاں تک کرو، دلیل سے بات کرو، آرگومنٹ سے بات کرو، عدل کے راستے سے باہر نہ نکلو، عدالت کو نہ چھوڑو، انصاف کے راستے کو نہ چھوڑو، اگرچہ تمہارا مخالف ہی کیوں نہ ہو۔ اور کتنی بار معصومین کے زمانے میں ایسا ہوا، کتنی بار معصومین کے زمانے میں۔ آپ جانتے ہیں کہ میں کیا اشارے کروں آپ کو زمانوں کی طرف، کہ ایسا بھی زمانہ تھا کہ اگر امام چاہتے نا اپنے مخالفین کی دھجیاں اڑا دیتے، دھجیاں، لیکن عدل کے دامن کو ہاتھ سے امام نے جانے نہیں دی۔ بعض اوقات آپ حیرت کریں گے کہ ان معصومین نے بنی امیہ تک کی مدد کی، کو بنی امیہ کی تعریف نہیں کر رہا ہوں، سمجھ گئے؟ وہ کہیں آپ یہ یہاں سے آج کل تو یہ بڑا چلا ہوا ہے، کلپ میں سے 2 جملے نکالے، دیکھو مولانا کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ اتنی بڑی خباثت ہے، ان جو کرتے ہیں ان کو معلوم بھی نہیں ہے کہ وہ کتنا بڑا گناہ کرتے ہیں، کتنا بڑا گناہ۔ اللہ کی بارگاہ میں نامعلوم کیسے جواب دیں گے، پوری بات نہیں لیں گے، ایک جملہ نکال لیں گے۔ جیسے میں نے ابھی کہا نا کہ معصومین نے بعض مقامات پہ بنی امیہ تک کی حمایت کر دی، وہ تک نکال دیں گے اور بعض بھی نکال دیں گے، اور جملہ کیا لگا، میں جانتا ہوں نا، جملہ لگائیں گے کہ دیکھیے کہ بنی امیہ کی حمایت کی معصومین نے، یہ جملہ آ جائے گا۔ جانتے ہیں نا بچے تو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں فوٹو شاپ پہ کیا کچھ کمال ہوتا ہے،
اب سننے لگے ہاں مولانا تو کہہ رہے ہیں، مجھے دیکھا میں نہیں کہا ہے بھائی، میں ہی کہہ رہا ہوں، میں نے کب کہہ دیا یہ کہ بنی امیہ کی معصومین نے حمایت کی، باز نکل گیا تک نکل گیا، سمجھ آ گئی؟ اب یہ باتیں بھی مجھے سمجھانی پڑتی ہیں ممبر سے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ایسی میں نے بے شمار کلپ دیکھے، بیچ میں سے ایک لفظ نکال دو اور وہ پتہ نہیں کیا سے کیا بن گیا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ بعض مقامات پہ، کون سے مقامات؟ جب اسلامی سرحدوں کی بات آئی، اسلامی سرحدوں کی دفاع کی بات آئی، تو چوتھے معصومین نے بھی ان سپاہیوں کی، بنی امیہ کے سپاہیوں کے لیے دعا کی کہ اللہ، اب صحیفہ کاملہ میں دیکھ لیے گا، اللہ ان سرحدوں کے محافظوں کی حفاظت فرما، بادشاہوں کی نہیں، لیکن سپاہی تو انہی کے ہیں نا، وہی سپاہی ہیں جنہوں نے مارا بھی، جو ان کے حکم میں مارتے بھی ہیں، زہر بھی دیتے ہیں، سب کرتے نہیں کرتے ہیں۔ لیکن بات کیا ہے، اگر اسلامی سرحد ختم ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ لہذا جہاں وہ بات آ جائے تو یہ نہیں دیکھا کہ مخالف۔ ابو مسلم خراسانی کا پیغام پہنچا، ابو سلمہ خود پہنچا چھٹے امام کی خدمت میں، آپ کے قاتل، آپ کے دشمن، یہ وہ سب بتائے اس نے کہ یہ کیا، کربلا میں یہ کیا، ہماری حمایت کا اعلان کر دیجئے، دیکھیے ہم ان کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ کیا کیا تھا امام نے؟ ساتھ دیا، دے دیتا نا ساتھ، بہترین موقع تھا بدلہ لینے کا، حکومت ختم کرنے کا، لیکن نہیں، معصوم نے کیا کیا؟ پھاڑ دیا اس کو، خط کو، اور چلا دیا چرام کر، یہ میرا جواب ہے، لے جا۔ یعنی یہ بھی بتا دیا کہ ایک ظالم کے مقابلے میں دوسرے ظالم کی حمایت نہیں کرنا ہے، ایک ظالم کے مقابلے میں دوسرے ظالم کی حمایت نہ کرو، بیٹھ جاؤ، خاموش ہو جاؤ، لیکن ایسا نہ کرو کسی ظلم کا حصہ نہ بنو، کسی ظلم کا حصہ نہ بنو۔ یہ معصومین کی پوری سیرت چلی آ رہی ہے، جہاں سے چلی آ رہی ہے۔ اسی عدالت کے لیے ترس رہی ہے دنیا، ساری دنیا ترس رہی ہے کہ نہیں ترس رہی؟ جو ہمارے یہاں کچھ ہو رہا ہے، نچلی سطح پہ چلے جائیں، بڑوں کو تنبیہ کرنا چاہ رہا ہوں، ان کے اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں ان کے لیے، جو ہمارے یہاں ہو رہا ہے، یقین رکھیے، تاریخ پڑھیے، سب کچھ یہی ہوا ہے، سب کچھ یہی ہوا۔ اپنی مرضی سے دین کو موڑا جاتا تھا، جیسے ماشاءاللہ ہمارے آئین میں اتنی الاسٹیسٹی ہے، اتنی لچک ہے کہ اس کو صبح شام جب چاہو جہاں موڑ دو، جس شے کو تشریح کرنے کا حق تو ہے نا ان کے پاس، نہیں اس کی تشریح یوں، اس کی تشریح یوں، ملغوبڑا بنا دیا، ایسے ہی ہوا۔ بس ایسے ہی اس وقت ہوتا تھا۔ کیا کرتا تھا یزید؟ یزید دین کو اپنے لیے موڑتا تھا، دین کی طرف نہیں جاتا تھا۔ جمع کر لیے تھے اس نے ملا سارے۔ ایک اور مثال دے دوں بنی عباس کی بھی، تاریخ میں موجود ہے بھائی، اس نے کسی کو ناراض ہونا تو ہو جاؤ ہماری بلا سے۔ ہم ہارون رشید کو کہہ رہے ہیں، ہارون رشید نہ صحابی ہے، نہ تابعی ہے، نہ تبع تابعین ہے، نہ کچھ، ابھی تمہارا پھر بھی کچھ ہے تو تم جانو، تمہارا کام جانے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ ہارون رشید جب بادشاہ بنا، اس نے اپنے باپ کی داشتہ سے عقد کرنا چاہا۔ عقد کیا کرنا چاہا؟ مطلب اپنے استعمال میں لینا چاہا۔ الفاظ میں کوشش کر رہا ہوں کہ زیادہ ویسے استعمال نہ ہو، سب بچے بچیاں سب بیٹھے ہوتے ہیں، یعنی اپنے حرم میں لانا چاہا، یوں کہہ لیجئے۔ تو اس نے کہا کہ بھائی میں تمہارے باپ کے حرم میں رہی ہوں، تمہارے باپ کہتے ہیں مجھے فتویٰ لو بھائی۔ ایک اس وقت کے بہت بڑے امام کو، بہت بڑے امام کو نام لوں گا تو پر جل جائیں گے لوگوں کے، حالانکہ وہ جانتے ہیں، اور ان کی تاریخوں میں بھی ہے، تبریغ، خلدون، جتنی بھی تاریخیں انہوں نے لکھی ہیں سب میں یہ واقعہ موجود ہے، لیکن پھر بھی میں احترام کر رہا ہوں کیونکہ اس شخص کے نام کے ساتھ لگتا ہے امام۔ کیا لگتا ہے؟ امام۔ امام ابو حنیفہ نہ سمجھیے گا آپ، یہ اور ہیں یہ۔ ہاں میں نے اس لیے کہتی کہ ادھر نہ چلا جائے، دماغ بچوں کے اس طرف نہ چلا جائے، کہیں حوالے دینا بیٹھ شروع کر دیں۔ امام ان کے نام کے ساتھ اس کو بلایا، وہ سمجھ گیا کہ بادشاہ کی نیت ہے کیا۔ اب دیکھیں نا کتنے ہوشیار ہوتے ہیں ہمارے فقیہ، کتنے ہوشیار ہوتے ہیں۔ وہ سمجھ گیا کہ بادشاہ چھوڑے گا نہیں، اس کی نیت ہوگا بھی یہ حرم میں لے کے جائے گا۔ تو بادشاہ نے کہا بھائی یہ مسئلہ ہے، بتاؤ اس کا کوئی اسلامی حل نکالو، کوئی مذہبی حل نکالو تاکہ لوگ مجھے برا بھلا نہ کہیں تاریخ میں۔ تو اس نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ کہا مسئلہ یہ ہے، یہ کہتی ہے کہ میرے باپ کے حرم میں رہی ہے، اب میں کیا کروں؟ کہا بڑا آسان مسئلہ ہے، آپ یہ تصور کر لیجئے کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ تاریخ ابھی دیکھ لیجیے، میں کتاب خانے میں بیٹھا ہوں بھائی،
जामे मुंतज़र में बैठा हूँ, अभी देख लीजिए। कहता आप ये तस्वुर कर लीजिए कि ये झूठ बोल रही है। भैया झूठ बोल रही तो आपके इस्तेमाल में वो चिल्लाती रही कि मैं तेरे अब्बा कह रहा हूँ, उनका नहीं तू झूठ बोल रही है, नहीं तू झूठ बोल रही है। ये है अदालत, ये है मुफ्तियान कराम। अब यजीद के दरबार में अगर 700 400 का मिलता है, कोई 700 भी कहता है, मैं कहता हूँ चलो 400 रख लो। 400 मुफ्तियों ने अगर फतवा दिया हुसैन के खिलाफ, तो जानते हैं क्या क्या शरई पहलू निकाला था? शरई पहलू बताया था कि आपको मालूम तो हो कि कैसे कैसे खबीस मुफ्ती गुजरे हैं तारीख में, कैसे कैसे दीन फरोश और कैसे कैसे ज़मीर फरोश लोग गुजरे, जिन्होंने अदालत की ऐसे धज्जियाँ उड़ा दी। इसी काजी, पहले एक जुमला और बता दें, काजी शुरह इब्न हारिस को के बारे में मालूम हुआ कि मदीना भाग गया था, ये काजी बन गया था वहाँ कूफे का या शायद बसरे का, बहरहाल मेरे जहन में नहीं है, लिखा हुआ है मेरे पास, लेकिन अभी एकदम अचानक मेरे जहन में आ गई ये बात, तो आपके सामने नकल किए दे रहा हूँ कि इसने बहुत महंगा घर ख़रीदा। और याद रखिए इमाम का नेटवर्क था, इमाम अपनी आँखें कहते थे उनको, वो जो आपके जासूस थे ना, कहते थे मेरी आँखें हैं, इनके ज़रिए से मैं देखता हूँ। तो पूरे मुल्क में ये फैले हुए थे आपके जासूस, और मोमिन और मुत्तकी को बनाया जाता था, उसको नहीं बनाया जाता था जो बच्चे को उठा ले, बाद में घर वालों से 10 लाख रुपए लेके छोड़ दे। जब जैसी पार्टी फंस गई, बच्चों को उठा लो, 2 लाख वाली है तो 2 लाख लेके छोड़ दो, 3 लाख वाली है तो 3 लाख लेके छोड़ दो, 10 लाख वाली है तो 10 लाख लेके छोड़। बड़ी है तो अभी हमारे कराची में केस पकड़ा गया है, इसको तो नकल करने में कोई हरज नहीं है। बहुत बड़ी पार्टी है तो खुद ही उठा लेते हैं थाने वाले, और थाने की छत पे रख देते हैं। छापा पड़ा, मालूम हुआ 50 लाख रुपए चाहते थे उसे, अभी 3 दिन पहले की बात, सच के लिए सारे मीडिया ने दिया, इसलिए मैं खुल के कह रहा हूँ, मैं कोई नई खबर नहीं बता रहा। अगर नहीं आई होती तो शायद कोई ख़तरा हो जाता कि मौलाना ये क्या कर रहे हैं आप, लेकिन नहीं, आप खुद इसको नशर कर चुके, वो पकड़े भी गए। पकड़े क्या गए, वो अभी फिर बहाल हो जाएंगे। तनी आप जानते ना कानून में कितनी लचक है हमारी, जालिम के लिए लचक है, जालिम के लिए कितनी लचक है कि वो चाहे शराब को शहद बना दे, लचक, कानून में लचक। असली अरबों रुपए की असली गड्डियों को नकली बना दे, ये तो नकली थे, ये तो ईद में बांटने के लिए ईद मुबारक वाले नोट थे जो तुमने पकड़ लिए मेरे 8 अरब, है ना। ये है कानून। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अरे कितनी आसान सी बात है, कितनी आसान सी बात। एक सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो उठा लिया जाएगा, उठाने के बाद छोड़े। लेकिन वहां क्या था कि जो भी आदमी आए अपनी बात करे, जैसे बात करना है करे। 400 से 700 मुफ्तियों ने, अब वो शेख हारिस, अब वो जो बात कर रहा था, हाँ वो याद आ गया, अब एज भी तो ऐसी होती जाती है, भूल जाता हूँ बीच में। तो शुरह इब्न हारिस ने घर खरीदा, बहुत महंगा, इमाम को बता दिया, उनके बुला लिया उसको, बोला इधर आओ भाई, आ भाई, सुना तुमने वो बड़ा महंगा महल बना लिया वहाँ पे, अब छुपाता कैसे, मालूम है सबको। हाँ मौला बनाया, कहाँ से बनाया, कैसे बनाया, तेरी आमदनी तो इतनी नहीं है, या तो तूने किसी मजलूम पे जुल्म किया है या किसी जालिम की हिमायत में हुक्म दिया है। जब्त कर लिया, कैद में डाल दिया उसको, काजी को, जिसके खिलाफ आप कुछ कह नहीं सकते, जिसके खिलाफ आप कुछ, उस काजी को, काजी उल क़ज़ात को अली ने जेल में डाल दिया कि तेरे पास ये आया कहां से। और माशाल्लाह हमारे यहाँ कानून ये कि कोई नहीं पूछ सकता काजी से कि उसके पास कहां से आया, उसकी अम्मा के पास कहां से आया, उसकी बीवी के पास कहां से आया, उसकी बेटी के पास कहां से, कोई नहीं पूछ सकता, किसी को हिम्मत नहीं, किसी को जुर्रत नहीं। क्या पता आसमान से टपका हो, क्या पता उसके घर में कोई सोने की देग निकल आई हो, क्या पता, क्या पता। आप कौन होते पूछने वाले काजी से, आपको क्या हक हासिल है कि आप काजी से पूछेंगे तेरे घर में इतना माल कहां से आया, नहीं है ना। समझ में कैसे चलेगा सिस्टम, दुआओं पे, जैसे आजकल हम दुआओं पे गुजारा कर रहे हैं, दुआओं पे चलेगा भाई, दुआ करो अल्लाह रहम करे। ये काजी इब्न शुरह का, काजी शुरह इब्न हारिस का हाल ये किया मौला ने,
اور جہاں خبر ملتی تھی فوراً معزول تو پہلا حکم ہوتا تھا، معزول، ہٹاؤ اس کو، فلاں کی حمایت کی ہے اس نے، ہٹا دو اس کو عہدے سے، اس کو اس لیے تھوڑی بنایا تھا۔ پھر آپ دوسرا اصول دیتے ہیں کہ اس کو اتنا دو۔ آپ کے زمانے میں قاضیوں کی تنخواہیں بڑھائی گئیں تاکہ وہ منی لانڈرنگ نہ کریں، سمجھ میں آئے؟ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں بھائی، آج کی بات نہیں کر رہا۔ تو قاضیوں کی تنخواہیں ان کے حساب سے، اس زمانے کے حساب سے، جیسے آج ہوتا ہے نا، ہمارے گاؤں دیہاتوں میں بیچارے مولوی کو 4,000 5,000 روپے دے دیتے ہیں، کہتے ہیں اس کو ایسے ہی رہنا چاہیے۔ کیوں؟ تیرا گھر کا خرچہ کتنا ہے؟ کبھی سوچا تو نے؟ اس کے گھر میں بیماری نہیں ہے، اس کے بچے پڑھنے کے لیے حیثیت نہیں رکھتے، یعنی ان کا حق نہیں ہے کہ وہ پڑھیں، اس کے رشتہ دار نہیں، اس کے شادی بیاہ نہیں، اس کو ملنا جلنا نہیں، اس کے من نہیں، بس یہ اسی حالت ہے، پھٹے ہوئے کپڑوں میں رہے، یہ بڑا مقدس ہوگا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے اس کا؟ انسان ہے، سب انسان ہے، کوئی معصوم نہیں ہے ان میں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ دوسری راہیں اختیار کرتا ہے، پھر گالیاں دیتے ہو تم، مولوی یہ کر رہا ہے، مولوی وہ کر رہا ہے، پہلے اس کو دیکھو تو صحیح، اس کے بعد اگر وہ کرے تو راندہ درگاہ ہے۔ اتنا کمانے کے بعد بھی اگر وہ پیٹرول بیچتا نظر آئے تو سمجھ لو خائن ہے۔ کیا ہے؟ بھائی پیٹرول کہہ رہا ہوں میں، ڈیزل نہیں کہہ رہا، صلوات بھیجیے وہاں۔ بس دیکھیے آپ کو اچھی لگے بری لگے، میں اپنی مرضی کی بات کرتا ہوں، صلوات بلند آواز سے بھیجیے محمد آل محمد پر۔ سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ کیوں؟ کیونکہ عدالت نہیں ہے ہی نہیں، گھر کی لونڈی ہے، گھر کی باندھی ہے، جو جس طرح سے چاہے اس کو استعمال کرتا ہے۔ ایسے ہوتا ہے؟ ایسے سسٹم چلتے ہیں؟ ایسے ملک چلتے ہیں؟ نہیں، ایسے نہیں چلا کرتے۔ کتنوں کی زبانیں بند کر لیں گے، کتنوں پر پابندیاں لگائیں گے، کتنوں کو مروا دیں گے، کتنوں کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیں گے۔ زبان خلق کو نقار خدا سمجھو، یہ آہٹ ہے صرف، ابھی کچھ نہیں ہوا۔ یہ وارننگ اللہ کی طرف سے وارننگ دی جا رہی ہے سمجھنے والوں کو کہ سمجھ لو کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ یہ وارننگ ہے، اللہ کی طرف سے وارننگ دی جا رہی ہے، سسٹم کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ سنبھال لو اپنے آپ کو۔ مگر جن لوگوں کے ہاتھوں میں وہ سنبھالتے نظر تو نہیں آتے، ان کی عقلیں اتنی نہیں ہیں کہ وہ سنبھالیں۔ اگر سنبھالنے والے ہوتے تو یہاں تک پہنچاتے ہی کیوں؟ سمجھ میں آ گئی ہماری بات؟ 400 700 مفتیوں نے کیا کیا؟ فتویٰ دے دیا قتل حسین کا۔ کیوں؟ وجہ تو سنیے کیا بتائی؟ کیونکہ یہ اولی الامر ہے۔ کون؟ یزید۔ جیسے کہ ضیاء الحق اولی الامر بنا تھا نا، اس کے نام کے ساتھ اسلامی جماعتیں بعض لکھتی تھیں اطیع اللہ و اطیع الرسول، اولی الامر منکم، اولی الامر لکھتی تھی اس کو، ضیاء الحق کو اولی الامر۔ مجھے یقین ہوا کہ جب اس کو لکھ سکتے تو یزید کو بھی لکھا ہوگا بدبختوں نے۔ یزید اولی الامر، اور اولی الامر کے خلاف قیام بغاوت۔ لہذا معاذ اللہ رسول کا نواسہ باطل پر ہے، یہ حق پر ہے، اور ان کا قتل کرنا واجب۔ اب فتوے کی عبارت سمجھ میں آ گئی؟ آج کی عبارتوں کو پڑھ لیجئے، اس عبارت کو پڑھ لیجئے۔ ایسا سکھا پڑھا کے گیا یزید ان کو کہ اب تو ہر چہرے میں کسی میں ابن زیاد نظر آ رہا ہوتا ہے، کسی میں ابن سعد نظر آ رہا ہوتا ہے، اور کسی میں کوئی اور، میں نہیں کہہ رہا، بقول صحافی ہارون الرشید کے کوئی جگر خارہ نظر آتی ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ چلیے آج اتنا، اب کل اور آگے بڑھائیں گے، موضوع یہی رہے گا، عدل، عدالت اور عادل کسے کے۔ ابھی ہم اصل مسائل میں داخل نہیں ہوئے، ابھی صرف آپ کے ذہنوں کو آمادہ کر رہے ہیں، آمادہ ہو جائیے کہ کیا پڑھنے والے۔ زندگی رہی انشاءاللہ کل سے، اور تفصیلات میں جائیں گے۔ یہ تھا حسین کو سمجھانے آتے تھے کربلا کے میدان میں، حسین کو کہ آپ تو نواسے رسول ہیں، آپ فاطمہ زہرا کے بیٹے ہیں، یہ آپ کو کیا ہوا؟ معاذ اللہ اقتدار کے لالچ میں، حاکم وقت کے خلاف حکومت، یعنی کتنا زہر بڑھ دیا گیا تھا، برین واشنگ کتنی کر دی گئی تھی،
برین واشنگ اسی کو کہتے ہیں نا کہ اتنی برین واشنگ ان کی کر دی گئی تھی، جیسے آج برین واشنگ کر دی گئی لوگوں کی، اتنی برین واشنگ کر دی گئی تھی کہ وہ نواز رسول کے خلاف میدان میں آ گئے تھے۔ آج اتنی برین واشنگ ہو گئی ہے کہ پورا ایک بہت بہت بڑا طبقہ تیار ہو چکا ہے کہ کسی طرح یزید کو امیر المومنین قرار دے کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرار دیا جائے۔ مسئلہ وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں کتابوں والا، اصل مسئلہ یہ ہے وہ یہاں تک لانا چاہتے ہیں۔ پھر ایسے وقت میں کیا ہوتا ہے؟ ایسے وقت میں پھر حسین کو قیام کرنا ہے نا، حسین کو نکلنا ہے گھر سے۔ جانتے ہیں حسین کے کچھ بھی نہیں ہوگا، جانتے ہیں حسین کے نظام وہی رہے گا، لیکن یہ جانتے ہیں حسین کے قیامت تک کے لیے جو احرار یعنی حر کی جمع، وہ جو احرار ہیں، وہ جو آزادگان ہیں، جن کی فطرت میں غلامی نہیں، جو کسی حال میں غلامی کو قبول کرنے والے نہیں، وہ کھڑے ہوتے رہیں گے میدان میں، وہ نکلتے رہیں گے میدان میں اور قیام کرتے رہیں گے ظلم کے خلاف جو حسین نے نعرہ دیا ہے۔ یہ ہے حسینیت، یہ ہے شیعت۔ جو اس کو نہیں سمجھتا خوش فہمیوں کی جنت میں رہنا چاہتا ہے، رہ لے۔ حسین یعنی یزیدیت کے خلاف قیام، حسین یعنی ظلم کے خلاف قیام، حسین یعنی مظلوموں کی حمایت میں آواز بلند کرنے کا نام، یہ حسینیت ہے۔ ہم کس دنیا میں ہیں؟ کدھر ہیں؟ کس حسین کو مانتے ہیں؟ یہ ہے حسین جو ڈٹا ہوا ہے اکیلا، ہزاروں لاکھوں کے مقابلے میں، ہزاروں لاکھوں تو سامنے تھے، پورا معاشرہ کروڑوں کا حسین کے خلاف ہے، پورا معاشرہ اس کے خلاف اکیلا حسین کھڑا ہو کے اعلان کر رہا ہے کہ کبھی یہ فکر نہ کرنا کہ تم اکیلے ہو، بس یہ سوچنا کہ تم حق پر ہو کہ نہیں ہو۔ علی اکبر نے یہی پوچھا تھا، بابا ہم حق پر ہیں نا؟ جب دیکھ رہے تھے نا علی اکبر کہ بس اب یہ ایک ایک کر کے میرے بابا کے ساتھی شہید ہوتے جا رہے ہیں، تنہا ہوتے جا رہا ہے میرا بابا، قریب آئے تھے اور آ کے پوچھا تھا، بابا ہم حق پر ہیں نا؟ حسین نے سینے سے لگا کہ جواب دیا، ہاں بیٹا اللہ جانتا ہے، اس کا رسول جانتا ہے کہ ہم حق پر ہیں۔ شہزادہ فرماتا ہے کہ پھر کیا پرواہ، پھر کیا پرواہ؟ جب ہم حق پر ہیں تو پھر کیا پرواہ؟ ساری دنیا مقابلے پر آ جائے ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم حق پر ہیں نا۔ اصول یہ ہوتا ہے کہ یہ نہ دیکھو کہ کدھر لوگ جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، اس کے ساتھ اس کے جا رہے ہیں، میڈیا کہاں جا رہا ہے، میڈیا کیا کہ نہیں، یہ نہیں، پہلے یہ طے کر لو کہ حق پر ہو کہ نہیں ہو۔ جب حق پر ہو، علی تو وہ عادل ہے جس نے اگر وار بھی کیا تو عدالت کے ساتھ کیا، برابر سے مارا، اور یہی علی کی اولادوں میں ہے۔ کربلا میں آپ دیکھ لیجئے، جو بھی میدان میں گیا ہے، بنی ہاشم جو میدان میں گیا، اگر قاسم نے بھی ارزدق کے ٹکڑے کیے تو دو برابر سے ٹکڑے کیے تھے۔ ارزدق نہیں، معذرت، ارزق شامی کے ٹکڑے کیے تو دو برابر سے ٹکڑے کیے۔ وہاں بھی حسین نے یہ اہتمام رکھا، جو اپنے بیٹے کا لاشا اٹھا چکا، جوان کڑیل جوان بیٹے کا لاشا گھسیٹتے ہوئے لے گئے تھے حسین اپنے ہاتھوں سے۔ بچے تو بعد میں آئے ہیں، ابھی بتاتے ہیں آپ کو، لیکن ایک جملہ اور کہہ دیں کہ جب حسین ذوالجناح سے نیچے گر چکے تھے نا، تشریف لا چکے تھے، زانوں کے بل تھے، اتنی طاقت تھی زہرا کے لال میں کہ اس وقت بھی حملوں کا جواب دے رہا تھا اسے۔ ایک جوان سامنے آ گیا، اس کے وار کیا، حسین کے روکنے سے اس کی تلوار گر گئی، جب گر گئی تو اب بھاگنے کا موقع نہیں تھا، حسین کی زد پہ تھا، تلوار کی زد پہ تھا، چلا کر کہتا ہے کہ فرزند رسول اپنی ماں کا اکیلا ہوں۔ خدا کی قسم ہے کہیں ایسے کردار؟ حسین نے ہاتھ روک لیا، حالانکہ وہ مارنے آیا تھا نا، روک لیا، جا اپنے ماں کے کلیجے کی ٹھنڈک بن جا۔ اور اتنی دیر میں حسین پر نامعلوم کتنے وار ہوئے اور حسین آخری سجدے میں چلا گیا، چھوڑ دیا جوان کو۔ حالانکہ یہ وہی لوگ جنہوں نے حسین کے جوان کے کلیجے میں برچھی اتاری تھی۔ کیسا تھا علی اکبر کا زخم؟ بس دو چار جملے، تفصیلی نہیں پڑھ سکتا شہادت، دو چار جملے پڑھوں۔ علی اکبر کے ہاتھ سے جب تلوار چھٹ چکی تھی، زرہ گر گئی، خود بھی گر گیا تھا، تو علی اکبر لڑکھڑا رہا تھا گھوڑے پہ، اور زخموں سے چور ہو کر گھوڑے کی پشت پہ گر پڑے تھے، اپنی باہیں گھوڑے کے گلے میں ڈال دی تھی، ایسے اپنے آپ وجود کو سنبھالا ہوا تھا،
علی اکبر نے سنبھالا ہوا تھا، ابھی گرے نہیں تھے. اس موقع پر ایک ملون آگے بڑھا تھا، سنان ابن انس، اور اس نے پوری برچھی علی اکبر کے پہلو میں اتار دی تھی. یہ زخم ایسا تھا، یہ گھاؤ، یہ وار ایسا تھا کہ پھر علی اکبر سے گھوڑے پہ رکا نہیں گیا. اچھا، ادھر علی اکبر گرنا چاہتے ہیں اور ادھر وہ ملون اپنی برچھی واپس کھینچ رہا ہے. اس کشمکش میں ہوا یہ کہ برچھی کا پھل ٹوٹ گیا، علی اکبر کے کلیجے میں رہ گیا. آپ اندازہ کر سکتے ہیں تکلیف کا، علی اکبر کی 18 سال کے کڑیل جوان کی تکلیف کا کیا عالم ہوگا جب برچھی کا پھل ٹوٹ کے کلیجے میں رہ جائے، پسلیوں میں پھنس جائے. تو جب گرے ہیں تو گرتے گرتے مدد کے لیے نہیں پکارا بابا کو، ہر ایک نے مدد کے لیے پکارا تھا. واحد علی اکبر تھا کربلا میں جس نے بابا کو مدد کے لیے نہیں پکارا، کیونکہ دیکھ رہے تھے کہ صبح سے شام ہو گئی، میرا بابا لاشیں اٹھاتے اٹھاتے تھک گیا. لہذا سلام کیا، یا ابتاہ علیکہ منی السلام، بابا علی اکبر کا آخری سلام. لیکن بھلا علی اکبر کی آواز پہ حسین رک سکتے تھے؟ ہاں، اتنا ضرور ہوا کہ علی اکبر کی آواز سنی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، کچھ نظر نہیں آتا تھا. اور آپ جانتے ہیں کہ خدا کسی کو جوان کا لاشا نہ دکھائے، جوان کی موت نہ دکھائے کسی کو، پروردگار سب کے جوانوں کو سلامت رکھے. لیکن عزیزوں، میں جانتا بھی ہوں، میں نے دیکھا بھی ہے کہ جب کسی جوان کی میت ہو تو ماں ہو یا باپ، اس کو نظر کچھ نہیں آتا، اس کو نظر کچھ نہیں آتا. میں شاہد ہوں اس بات کا. تو حسین کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا اور چلا کر آپ نے کہا تھا، یا بنیا علی الدنیا بعدک العفا، اے میرے لال، اے میرے بیٹے، تیرے بعد اس زندگی پر خاک خاک ہو اس دنیا. آگے بڑھے تھے رن کی طرف، غش آیا اور گر پڑے زمین، پھر اٹھے، پھر گر پڑے. جب حسین سے چلا نہیں جا رہا تھا تو آپ نے اپنے وجود کو کوہنیوں گھٹنوں کے بل کھینچنا شروع کیا، گھسیٹنا شروع کیا. نہ معلوم کس طرح پہنچے علی اکبر کے سرہانے، اور جب سر اٹھا کے زانوں پہ رکھا تو دیکھا تھا ابھی رمق جاں باقی ہے. رخسار پہ رخسار رکھ دیے، بابا بیٹا آنکھیں کھول، دیکھ علی اکبر آیا ہے، دیکھ علی اکبر آیا. آنکھیں کھولی علی اکبر نے، سلام کیا تھا بابا کو، پوچھا میرے لا کس حال میں ہے؟ علی اکبر فرماتے، بابا نیزے کی اڑی ٹوٹ کے کلیجے میں رہ گئی ہے، بہت اذیت، بہت تکلیف. اچھا میرے لال، یہ کہا نہیں ہے حسین نے، یہ میں گمان کہہ رہا ہوں اپنا جملہ. اچھا میرے لال، یہ امتحان بھی لے گا حسین، یہ امتحان بھی دے گا. لٹا دیا علی اکبر کو جلتی ریت پر، دونوں گھٹنے زمین پر، ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پر، دوسرا کلیجے میں برچھی کا پھل نکالنے کے لیے. اب آپ مجھے بتائیے کہ اللہ کا رسول حسین کا نانا نہیں آیا ہوگا، حیدر کرار نہیں ہوں گے، حسن مشتبہ نہیں ہوں گے؟ اور میں ماں کا کیا کہوں، ماں تو مدینے سے ساتھ ساتھ آ رہی ہے نا، ماں تو ساتھ ساتھ آ رہی ہے. یقیناً ہر کوئی حوصلہ دیتا ہوگا، ہر کوئی ہمت بندھاتا ہوگا، اور کوئی بعید نہیں. حسین اپنے بابا سے کہتے ہوں، بابا اب بتائیے خیبر کا در اکھاڑنا مشکل ہے یا علی اکبر کے کلیجے سے برچھی کا پھل کھینچنا؟ اللہ اکبر کہا، برچھی کا پھل کھینچا، جوان کا کلیجہ ساتھ آ گیا. کلیجے کا نکلنا تھا، علی اکبر کا دم نکل گیا. پس حسین نے ساری طاقت جمع کی، علی اکبر کے لاشے کو اٹھا لیا، اٹھا تو لیا مگر چلا نہ گیا، واپس رکھ دیا زمین پہ. دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بیٹھ گیا حسین. میرے لال، میں تیرا لاشا کیسے لے جاؤں خیمہ گاہ تک؟ کبھی گنج شہیدہ کا رخ کر کے آواز دیتے تھے، میرے شیروں میری مدد کرو، مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا. کبھی خیموں کا رخ کر کے آواز دیتے تھے، اطفال بنی ہاشم آؤ، مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا. اور جو روایت پڑھ رہا ہوں تو جو روایت ہے وہی پڑھ رہا ہوں، ادھر ادھر سے نہیں پڑھ رہا. یہ پہلا موقع تھا جب زینب اپنے بھائی کی آواز سن کے خیمے سے باہر آ گئی تھی، سر پہ چادر لیے دوڑی تھی، چلاتی ہوئی دوڑی تھی، میرا بھائی، میرا بھائی، میرا بھائی. اور جانتے ہیں کیوں پڑھ رہا ہوں؟ جب لوٹ کا مال واپس ہوا تھا
تو زینب کی ایک سرخ چادر بھی واپس دی گئی تھی۔ حیرانگی تھی کہ زینب کہاں اور سرخ چادر کہاں؟ ارے یہ چادر سرخ نہیں تھی، یہ سفید تھی۔ جب علی اکبر کا لاشا اپنے بھائی کی آغوش سے اپنی آغوش میں لیا تھا تو یہ علی اکبر کا خون تھا جس سے زینب کی جان۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما لے۔ اپنی حاجات اپنے امام زمانہ کے توسل سے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ عزاداران حسین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ جو مومنین عزادار ہونے کے جرم میں شہید کر دیے گئے انہیں شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ جو اسیر ہیں بے حق اسیران کربلا انہیں قید سے رہائی عطا فرما۔ جو لاپتہ ہیں جلد از جلد خیر سے ان کو ان کے گھروں تک واپس پہنچا دے۔ معبود تمام مومنین کی جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ خاص طور پہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار دے دے۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اس ضمن میں ایک بات مختصر سی آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں ماشاءاللہ اب تو ہزاروں NGOs بن گئی ہیں نا، اور آپ ٹی وی اخبارات میں اشتہارات بھی دیکھا کرتے ہیں، سب طلب کر رہے ہیں، آپ لوگ طلب کر رہے ہیں۔ بس میری گزارش اتنی سی ہے اس ذریعے سے تمام NGOs سے کہ خدا کے لیے ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو مستحق جاتے ہیں مگر ان کو کچھ ملتا نہیں۔ مجھے نہیں معلوم آپ کا بھی اپنا قاعدہ قانون ہوتا ہوگا، تحقیق کا جو بھی ہوتا ہوگا، میں آپ سے گلہ نہیں کر رہا، شکایت نہیں کر رہا، لیکن درخواست کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے ایسے لوگوں کو ڈھونڈیے۔ آج بھی ایسے بہت سے ہمارے پاس بھی شکایتیں آتی ہیں کہ ہم گئے تھے فلاں جگہ گئے تھے، ہمیں دھتکار دیا گیا، ہمیں بھگا دیا گیا۔ ایسا نہ کیجیے، ایسا نہ کیجیے۔ آپ اپنی تحقیق ضرور کیجیے لیکن خدا را غریبوں تک، مستحقین تک یہ چیزیں پہنچائیے۔ میں آپ کی نہ مخالفت کر رہا ہوں نہ آپ کی برائی کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں آپ بہت اچھا کام کریں لیکن برائے مہربانی اس میں اور بہتری لائیے۔ یقین جانیے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میرے پاس بہت شکایتیں آتی ہیں اور وہ لوگ آتے ہیں روتے ہوئے آتے ہیں بیچارے۔ ہوتا یہ ہے کہ بعض کو تو سب معلوم ہوتا ہے، وہ ایک آدمی 10 جگہ سے لے لیتا ہے، اس کو معلوم ہے کہاں کہاں مل رہا ہے۔ ایک بیچارہ جو وائٹ کالر ہوتا ہے نا، سفید پوش، جو عزت نفس بیچاری اپنا رکھ کے کہیں جاتا ہے، اور جب اس کو تو مانگنا بھی نہیں آتا نا، وہ مانگتا بھی ایسے طریقے سے کہ لوگ سمجھتے ہی نہیں کہ یہ مانگتا ہے، تو اس کو بھگا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ کرے ایسے سفید پوشوں کو بھی آپ دیکھیں، ان کا مدد کریں، ان کے گھروں پہ جا کے ڈھونڈنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا، ہم لوگ بھی ڈھونڈ ہی لیتے ہیں، ہمیں بھی مل ہی جاتے ہیں۔ ڈھونڈ کر ان کی مدد کیجئے، پروردگار عالم سب کی مشکلات کو حل کرے۔ اور آپ جانتے ہیں مہنگائی کا جو زمانہ ہے، اس مہنگائی کی طرف توجہ تو ہے نہیں کسی کی، توجہ تو سب اس طرف ہے کہ حکومت کیسے لیں، کیسے دیں، کیسے بچائیں، اور جو کچھ قوم کے ساتھ ہو رہا ہے اس کا کسی کو کوئی ہوش نہیں۔ پروردگار ان تمام مستحق لوگوں کی مشکلات کو دور فرمائے۔ پروردگار جن کے گھروں میں رزق کمی ہے، غیب سے ان کے گھروں میں رزق کی برکت عطا فرما دے۔ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما دے۔ ہم اس قابل نہیں، اس قابل بنا دے جب تیری آخری حجت کا ظہور ہو ہم اس کے ادنا سے سپاہیوں میں شامل ہو سکیں۔ تعجیل فرما ظہور امام زمانہ میں آپ سے درخواست کریں گے آج کی مجلس برائے سال ثواب تھی مرحومین خانواد اراکین باب العلم فاؤنڈیشن، اور وہ لوگ جو آج ہم میں نہیں رہے، کل تک فرش ازا کی رونق تھے اور جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں، اور کل مومنین مرحوم مومنین و مومنات اور تمام علماء کرام مراجع الزام اور شہدائے ملت جعفریہ کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔